وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت مختصر سی حدیث مبارکہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے الفاظ میں بہت ہی جامع مضمون کو بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات کرو۔ بظاہر بڑے مختصر سے الفاظ ہیں لیکن مضمون بڑا کشادہ ہے اس کا۔ عام طور پر ہم میں سے ہر انسان، شاید کوئی اللہ کا بندہ اس وقت ایسا ہو کہ جس سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو جاہل ہو، ان پڑھ ہو گنوار ہو پڑھا لکھا ہو، ہر آدمی سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جن کا دین سے تعلق ہے اور دینی کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان سے شاید کچھ کم صدور ہوتا ہے گناہوں کا۔ عام لوگ گناہ زیادہ کر لیتے ہوں گے، بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہم سے گناہوں کا صدور ہی نہیں ہوتا، یا کسی بھی آدمی کے متعلق ہم یہ کہیں کہ جی بالکل پاک صاف پاکیزہ روح بالکل لیے ہوئے ہے، جو گناہوں سے آلودہ ہی نہیں ہوتی، جس سے گناہوں کا کبھی صدور ہی نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات بنائی ہے کہ جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام جو اللہ کی منتخب کردہ جماعت تھی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ جماعت ہے اللہ نے جن کے قلوب کے تقوی کا امتحان لیا ہے، اللہ نے جن کے قلوب کو آزمایا ہے، پرکھا ہے، اور پھر پرکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، کیا صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور نہیں ہوا؟ اگر صحابہ سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا تو جتنے احکامات اسلامی نازل ہوئے، شریعت کے جتنے احکامات ہمارے سامنے ہیں، وہ آتے کہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر صحابہ کرام میں چوری نہ ہوئی ہوتی تو نبی علیہ السلام چوری کے احکامات کیسے بیان کرتے؟ اگر صحابہ کرام سے شراب پینے کا گناہ نہ ہوا ہوتا تو اللہ کی جانب سے شراب پینے پر جو سزا ہے وہ کیسے نازل ہوتی؟ اگر زنا کا صدور نہ ہوا ہوتا تو زنا کی سزا کیسے بتلائی جاتی؟ جس چیز کا آج وجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیسی خبر دی جائے گی؟ اور کیا حکم آدمی بیان کرے گا کہ یہ چیز ہو جائے تو یہ ہوگا؟ ان تمام چیزوں کے احکامات شریعت میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کی ذات بھی گناہوں سے منزہ نہیں تھی۔ ہاں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے گناہوں کو چھپایا نہیں۔ کبھی گناہ کا صدور ہو گیا، فوراً خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور بتایا کرتے تھے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ سزا متعین فرمائیں۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، وہ کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی ان کے پاس، کھجوروں کا معاملہ اس کو کرنا تھا، کچھ کھجوریں خریدنی تھی۔
ان صحابی کے دل کو شیطان نے ورغلایا، بہکایا، کمرے کے اندر وہ عورت گئی، ان صحابی نے اس کو پکڑ کر کے بوس و کنار کر لیا۔ فوراً خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً حاضر ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہ گناہ ہوا ہے تو اس کو چھپانا ہے، نہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے بتا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھ سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہو گیا۔ ایک صحابی سے زنا کا جرم عظیم سرزد ہوا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول زنا کی جو سزا ہے وہ میرے اوپر جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ رحم دل تھے، اور یہ جو گناہ ہیں جن پر شرعی حدود ہیں، جب تک کوئی آدمی گواہ نہ پیش کر دے تب تک سزا نہیں دی جاتی۔ گواہ چونکہ ہے نہیں، آدمی خود اقرار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ تم نے بری نیت سے عورت کو پکڑ لیا ہو اور اس کو تم زنا سے تعبیر کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا، دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ صحابی پھر دوسری طرف آئے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ زنا کی جو سزا ہے وہ میرے اوپر جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تم نے ہو سکتا ہے اس کو چوم لیا ہو، چاٹ لیا ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا، وہ صحابی پھر سامنے آ گئے، نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوا، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، اور پوری کیفیت انہوں نے زنا کی جو ہوتی ہے وہ بتلائی۔ تب اللہ کے رسول نے سزا ان کے اوپر جاری کی۔ مدینہ منورہ میں ایک کوہرام مچ گیا، فلاں صحابی سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے بعد میں کسی صحابی کو ان کی برائی کرتے ہوئے سن لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جانتے ہو کس کی برائی کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے اپنے گناہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ تمام مدینے والوں پر بانٹ دی جائے تو تمام مدینے والوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ تو گناہوں کا صدور تو میرے بھائیوں ہر انسان سے ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، ہر انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ آدمی چاہے نہ چاہے کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ضرور ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، کوئی چھوٹی سی نیکی ہمارے سامنے آئی، یار ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کر رکھی ہیں، اگر یہ چھوٹی سی نیکی ہم کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں، تانا بھی ہمیں یہ دیا جاتا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی اسی درجے کا ہے کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اور گناہ کا لوگوں کو معلوم ہو گیا، اب اس کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے یہ تو فلاں ایسے ایسے کرتا ہے یار، اب کیا نیک بن کے دکھا رہا ہے، اب کیا نیکی کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو گھٹیا مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی تحقیر مت کرو، نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے، نہ جانے اللہ کس نیکی پر تمہاری، اللہ نہ جانے تمہارے کون سے نیک عمل پر، نہ جانے اللہ تمہاری کون سی چھوٹی سی ادا پر تمہاری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اپنے اوپر اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے سے حرام کیا کر، اور پھر آگے فرمایا کہ اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے ذریعے ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے ہیں، صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں چونکہ صدقات پر گناہوں کے معاف ہونے کا اعلان ہے، اب آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے 1,00,000 2,00,000 روپے نہیں، وہ دیکھ رہا ہے یار میں تو بڑا گنہگار ہوں، 10-20 روپے میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، یہ صدقے کا مستحق سامنے ہے، اگر میں نے 10 روپے دے دیے تو میرے کون سے گناہ کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس 1 روپیہ ہے اور اس 1 روپے کے ذریعے سے تم نیکی کما سکتے ہو تو اس 1 روپے کے ذریعے سے نیکی ضرور کماؤ۔ اور آگے اللہ کے رسول نے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو کم کرو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔
کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کسی سے اچھی بات کر لے، کسی کو بھی کوئی نیکی کی بات بتا دے، کسی بھی درجے کی، معاشرتی تعلق سے ہو، دین کے تعلق سے ہو، ہماری دنیا کے تعلق سے ہو، کوئی ایسی بات جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتے، بظاہر کچھ نہیں ہے، آپ کے سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 10 سیکنڈ آپ کے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یار اتنا بڑا میں گنہگار ہوں، پوری زندگی میری گناہوں میں گزر گئی، یہ چھوٹی سی نیکی کیا فائدہ دے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے میرے یہاں وہ چھوٹی نیکی چھوٹی ہو، میں اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میری بخشش کے فیصلے ہو سکتا ہے اسی چھوٹی سی نیکی پر ہو جائے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یہ بھی اللہ کے رسول نے ایک نیکی بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے مل سکتے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آیا ہے، ذہن یکسو نہیں ہے، اب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، گھر والے بات کر رہے ہیں، پڑوسی رشتہ دار کوئی بات کر رہا ہے، اکھڑی اکھڑی بات کرتا ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ طبیعت ہے ایک آدمی کی، جب اندر سے طبیعت خوش نہ ہو، اندر سے طبیعت راضی نہ ہو تو بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، آدمی بات کرتا ہے تو اکھڑی ہوئی باتیں کرتا ہے، سامنے والا سمجھ جاتا ہے یہ خوش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل کی کیفیت چاہے جیسی ہو، دل تمہارا غموں سے بھرا ہوا ہو، لیکن سامنے والے سے ایسے موقع پر ہنس کے بات کر لینا یہ بھی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بزرگوں کے واقعات پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فیصلے فرمائے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ کے یہاں سے مغفرت کے فیصلے ہوئے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو حیثیتیں ہیں اعمال کی، یہ ہمارے یہاں ہے کہ چھوٹا یہ ہے بڑا یہ ہے، اللہ کے یہاں تو اخلاص کی حیثیت زیادہ ہے، عمل کی حیثیت کم ہے، اخلاص کی حیثیت زیادہ ہے۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت اس کام کو کرتے وقت کیا ہے، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اب مسجد بننے کا اعلان ہوا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، جی 5 لاکھ روپے میری طرف سے، بہت بڑی رقم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹی موٹی پوری مسجد تیار ہو سکتی ہے، لیکن اس آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرا نام ہوگا، میں نے 5 لاکھ روپے دے دیے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کتنا ثواب اس کو اس پیسے پر ملے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جس کی جیب میں 5 روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ کشمکش میں ہے، اس نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا، میں 5 روپے نکالوں گا، لوگ کیا کہیں گے مجھے، لوگ کتنی برائیاں میری کریں گے، لیکن جیب میں صرف 5 روپے، اس کی حیثیت اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ 5 روپے جو وہ نکال کر کے دے رہا ہے اور جس کیفیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، کسی فقیر کو دے یا کسی بھی اچھے کام میں وہ دے، اللہ کی قسم 5 لاکھ کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو اس 5 روپے کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کی جو کیفیت ہے، اس کے دل کی جو کڑھن ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ چیز الگ ہے کہ کیفیت اگر دونوں کی برابر ہے، 5 لاکھ دینے والے کی کیفیت بھی وہی ہے جو 5 روپے والے کی ہے، تو بھائی یہ تو آپ جانتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو جتنے زیادہ پیسے آدمی خرچ کرے گا، جتنی زیادہ دین کے لیے قربانی دے گا، وہ اتنے زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن وہ تب ہے جب کیفیت آدمی کی ایک۔ معلوم یہ ہوا مالدار کی کیفیت کچھ اور ہے، غریب کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ایک آدمی وہ ہے پوری پوری رات نفلیں پڑھ رہا ہے، اب مجھ جیسا آدمی ہے خالی بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں، سوچا یار چلو نفلیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے دن اور رات محنت کر رہا ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ خالی بیٹھ جائے،
فیملی کا پیٹ پالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اب وہ مشکل سے 5 وقت کی نماز کا وقت نکال رہا ہے اور کیسے تیسے کر کے مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک رکعت نفل نہیں پڑھتا، فرض اور سنت مؤکدہ پڑھ کر کے اپنے کام میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری پوری رات کی نفلیں اگرچہ کتنا ہی ثواب رکھتی ہو لیکن اس 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی حیثیت کا مقابلہ نہیں کرے۔ جو میں خالی بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس وقت ہے، یہاں نہیں خرچ ہوگا دوسری جگہ پر خرچ ہوگا، لیکن اس آدمی کے سامنے ایک مجبوری ہے، اس کو فیملی کا پیٹ پالنا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے لیے وہ وقت نکال رہا ہے، بہت بڑی بات۔ تو گناہوں سے ہر انسان ملوث ہے، ہر انسان گناہوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن کسی بھی نیکی کو یہ کہہ کر کے ٹال دینا میاں اتنے گناہ ہے، اس سے ہی کیا ہو جائے گا، تو کیا جانے اس سے کیا ہو جائے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے اس سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں اخلاص کے ساتھ رکھا ہوا ایک قدم میرے بھائیوں پوری زندگی چلنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں نیکی کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یار اس کی شادی کا موقع ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اب شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یار 100 200 500 1000 ہم نے دے دیے تو کیا ہو جائے گا، نہیں بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ اگر 1000 دینے والے 100 آدمی ایسے ہو جائیں، 1000 کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر 100 آدمی اس نیت سے دے کہ یار میرے 1000 سے کچھ نہیں ہو رہا لیکن دینے میں میرا نقصان بھی تو کچھ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے، تو کتنے بیٹھ رہے ہیں اس کے تو 1 لاکھ پورے بیٹھ رہے ہیں نا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں، لاکھ روپے کا انتظام ہوگا نہیں، مدد کسی کی کریں گے نہیں۔ 100 روپے کی ہماری حیثیت ہے، ہم 100 روپے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، 50 روپے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیر سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں، ہاں لاکھ کی حیثیت ہے لاکھ سے کریں، لیکن 50 کی حیثیت ہے تو صرف یہ سمجھ کر کے یار میرے 50 روپے میں کیا ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، جب قطرہ قطرہ ملتا ہے تب کہیں جا کر کے سمندر بنتا ہے۔ اگر ہر قطرہ یہ سوچ کر کے الگ ہو جائے کہ میں تو پانی کا ایک قطرہ ہوں، میرے اس ایک قطرے سے کیا فائدہ ہوگا، میرے بھائیوں سمندر سوکھ جائے گا۔ آپ کوئی بھی برتن رکھ کر کے دیکھو، ایک ایک قطرہ پورے دن ٹپکا کر کے دیکھو اس میں کتنا بنتا ہے۔ اگر وہ ایک قطرہ یہ سوچ کر کے الگ ہو جائے کہ میں تو ایک قطرہ ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرے بھائیوں اس ایک قطرے کی حیثیت سے وہ برتن بھرا ہوا ہے، ایک ایک قطرہ اگر یہ کہہ کر کے نکل جائے گا تو برتن میں رہے گا کیا، کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کے برعکس کسی گناہ کو بھی حقیر سمجھ کر کے نہیں کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی نا ہمارے سامنے آتی ہیں، ارے یار کیا ہو رہا ہے، مکروہ تو ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے۔ یہ کرتے 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 آدمی کہاں تک پہنچتا ہے، پھر حرام تک پہنچتا ہے۔ آج مکروہ کو کرنے میں کوئی تکلف نہیں، چونکہ مولوی سے مسئلہ سن لیا کہ گناہ نہیں ہے، کر لو تو گناہ نہیں ہے، بس کر لیا کہ گناہ تھوڑی مل رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے پسندیدہ نہیں ہے، شریعت نے اچھا نہیں سمجھا ہے، لیکن حرام بھی تو نہیں کیا، کر لیا۔ کرتے کرتے کل حرام کے اندر ملوث ہوتا ہے اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کا کام کیا یا حرام کام کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر کے کہ چھوٹا ہی سے تو گناہ ہے، 2 روپے کہیں پڑے ہوئے، یار 2 ہی روپے تو اٹھائے میں نے، کیا ہے۔ کسی کی دکان پر گئے، ایک ٹافی نکال کر کے کھا لیا، کون سا آفت آ گئی، ایک ہی ٹافی تو نکال کر کے کھائی، بہت چھوٹا سا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہے اس کی، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گناہوں کو یا نیکیوں کو چھوٹا اور بڑا سمجھ کر کے چھوڑنا اور کرنا نہیں چاہیے۔ جتنی نیکی ہم کر سکتے ہیں، جہاں جو حیثیت، جہاں جو موقع ہمیں ملے، مسجد میں آئے ہیں ہم 2 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں، فوراً 2 رکعت پڑھ لیں۔ آپ یہ نہ سوچیں 2 رکعت سے کیا ہو رہا، بہت کچھ ہو جائے گا 2 رکعت سے۔ آپ مہینے بھر 5 وقتہ نمازوں میں اگر 2 رکعت بھی پڑھیں گے، کتنی رکعت بیٹھتی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سنت ہم اختیار کر سکتے ہیں، ایک سنت کو کریں، یار میں تو پوری زندگی گناہ کر رہا ہوں پورے دن، ایک سنت سے کیا ہوگا، نہیں، چھوڑنا نہیں ایک سنت کو یہ سوچ کر کے۔ فرض چھوٹ رہے کوئی بات نہیں،
یہ نہیں کہ میں تو 5 وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، ایک سنت ادا کر کے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ اس ایک سنت کی توفیق سے کل انشاءاللہ تمہیں فرض ادا کرنے والا بنائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے، جو آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے، چھوڑتے چھوڑتے فرضوں کا تارک بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے ترک نہیں کرنا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرنا نہیں ہے۔ اللہ دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔